بصیرت پر آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی وادی میں پہنچے۔ وہاں صبح صادق کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ترتیب دیا اور پرچم باندھ کر لوگوں میں تقسیم کیا اور اپنے لشکر کو صف در صف مرتب کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ سواروں کا امیر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بشارت دی کہ اگر وہ صبر کریں گے اور ثابت قدم رہیں گے تو کامیابی و کامرانی ان کا مقدر ہوگی۔ کچھ نو مسلم اپنی زیادہ تعداد ہونے پر غرور کا شکار ہو گئے اور کہنے لگے، آج ہم کم تعداد کی بنیاد پر شکست نہیں کھائیں گے۔ ان کا بھروسہ زیادہ تعداد پر تھا۔ مسلمانوں نے حنین کی وادی میں اترنا شروع کیا۔ وہاں پر خطرناک قسم کی ڈھلان تھی اور انہیں علم نہ تھا کہ وادی کے نیچے حوازن کے لوگ گھات لگا کر بیٹھے ہیں۔ جب وادی میں اترے تو اچانک حوازن نے ایک ساتھ ان پر شدت سے حملہ کر دیا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر حملہ ہوا کہ وہ گھوڑے سے گر گئے۔ بنو سلیم کے شاہ سوار پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے اور ان کے پیچھے مکے کے نو مسلم بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طرح مسلمانوں کی ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی مٹ بھیڑ ایسی تیر انداز قوم سے ہوئی جن کا نشانہ خطا نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی۔ ان کا کوئی بھی تیر زمین پر نہیں گرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داہنی جانب ہٹ کر پناہ گزین ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین، انصار اور آپ کے اہل خانہ میں سے چند لوگ تھے، جن میں ابو بکر، عمر اور علی رضی اللہ عنہم تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ فرار اختیار کرنے والوں کو آواز لگائی، میری طرف، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر کو بھگاتے ہوئے مشرکین کی جانب گئے اور کہا، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام تھامے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث نے رکاب تھام رکھی تھی تاکہ دشمن کی طرف تیزی سے نہ دوڑ جائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور اپنے رب سے مدد مانگی اور دعا کی، اے اللہ اپنی مدد نازل فرما، کیا تو چاہتا ہے یہ مسلمان ہلاک ہو جائیں اور آج کے بعد تیری عبادت نہ ہو؟